how to select the right person whom we can follow in different aspects of life. نئی مشکلات انسانوں کو درپیش ہیں اور وہ مسائل جو پچھلی صدی میں نہیں ہوتے تھے اب بہت زیادہ نظر آنے لگے. جی. ہمیشہ سے ہم دیکھا کرتے تھے کہ یہ نشے کا معاملہ بیکار لوگوں کا معاملہ سمجھا جاتا تھا. بالکل. میرے بچپن میں یہ اسٹریٹ ایڈکٹس کا کانسیپٹ تھا. کارآمد لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہوں گے. طالب علموں کے بارے میں تو بالکل گمان ہی نہیں ہوتا تھا. زیادہ سے زیادہ جو بہت برا سمجھا جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ کا معاملہ کبھی کبھار کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں نظر آیا کرتا تھا. تو بھی سر اوباش نوجوان کیا کرتے. برا سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اب عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ یونیورسٹیاں، صرف پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا، دنیا بھر میں یونیورسٹیاں، بلکہ اچھی یونیورسٹیاں اس بارے میں بڑا متفکر ہیں کہ طالب علموں میں نشے کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے جو اوپر کے طبقے ہیں، جن کے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، جو بہت بظاہر کسی نہ کسی شعبے میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں، جتنا کوئی زیادہ کامیاب ہے اتنا زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ نشے جیسی قباحت میں بھی مبتلا ہوگا. جسے عرف عام میں ہم نشہ کہتے ہیں یا ڈرگز کہتے ہیں، یہ ایکچولی موڈ کو بدلنے والی ڈرگز ہیں. تو بظاہر ہم سیفلی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے موڈ کے حوالے سے مشکلات ہیں، یعنی ان سے اپنا موڈ اور مزاج سنبھالے نہیں سنبھلتا. لوگ کی خراب کرنے دینے سے یہ ہم بلیم کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ دوسرے لوگ ہمارا موڈ خراب کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھی دوسرے اس میں کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہو جائے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ ہمارا طرز زندگی بھی ایسا ہے جس سے کہ موڈ خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس طرز زندگی میں نیند کو اہمیت نہ دینا یہ بہت عام ہے. اسے وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. جب سے اسمارٹ فون کا رواج عام ہوا ہے تو لوگوں کی آدھی رات کو بھی اگر نیند کھلتی ہے تو وہ اسمارٹ فون دیکھنے لگتے ہیں، جس سے کہ نیند بالکل اڑ جاتی ہے. ورنہ انسان ایک دفعہ نیند جب اس کی کھلتی ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ پھر دوبارہ سو جاتا ہے. صبح بھی لوگ اگر نیند پوری نہ ہوئی ہو تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ سو سکتے ہیں تاکہ نیند پوری کر لیں. لیکن اسمارٹ فون چین نہیں لینے دیتا. اگرچہ اسمارٹ فون کے فائدے بھی بہت ہیں کہ اس نے دور کے لوگوں کو نزدیک کر دیا ہے، لیکن نزدیک کے لوگوں کو دور کر دیا ہے. سو جو زندگی میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جن سے ہمارا موڈ خراب رہتا ہے، جس میں ایک چیز کی نشاندہی میں نے کی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو بہت عام ہے وہ ہے کہ ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے پڑتے. ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے بھی کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ پر طے کرنا پسند کرتے ہیں. آٹومیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو حیرت ہو کہ کسی زمانے میں ٹی وی آپ کو اٹھ کے جا کے لگانا پڑتا تھا. چینل تو ہوتے کوئی نہیں تھے، ایک ہی چینل ہوتا تھا. لیکن اب ریموٹ ہے اور آپ کو فاصلے کے کام بھی بیٹھے بٹھائے کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ آپ کے اسمارٹ فون میں سی سی ٹی وی کیمروں سے سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور جو اٹھ کے جا کے چھوٹے موٹے کام لوگ کرتے تھے پہلے، اب وہ بیٹھے بٹھائے ان کے کام یا تو ملازم ہوتے ہیں جو کہ کرتے ہیں، یا پھر یہ آٹومیٹک یہ چیزیں ہیں. حتیٰ کہ تھوڑا بہت ہاتھ ہلانے کا امکان بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سو فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے سے موڈ کی خرابی کا بڑا دخل ہے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہمارے جسم میں قدرتی نارکوٹکس پیدا کرتی ہے، خوشی کے عناصر پیدا کرتی ہے، ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس سے خوشی جنم لیتی ہے. سو جتنا فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے اتنا ہی موڈ خراب ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا. سر انڈیویجول لیول پہ تو لوگوں کی ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے، اور ادارے جو ہیں
وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ایکٹیویزم ہونا چاہیے, جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے, فلانا ایکٹیویزم ہونا چاہیے. بندے جو ہے وہ لیس ایکٹیو اور ادارے زیادہ ایکٹیو. ایسا ہے, دنیا کروٹیں لے رہی ہے, بہت تیزی سے دنیا کروٹیں لے رہی ہے, اور یہ کروٹیں بہت تیز تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے دنیا کو 50 سال بعد 100 سال بعد کروٹ لیا کرتی تھی, اب سال 6 مہینے میں دنیا بدل کے رہ جاتی ہے. تو ہمیں نئی ٹیکنیک سیکھنی ہوگی اپنے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے. جیسے میں نے نیند کی بات کی اور پھر میں نے فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی, تو ہمیں فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی میں ایک ردم کے تحت شامل کرنے کی ضرورت ہے. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ نیند پوری نہیں کرتے تو اس کا نعم البدل کھانا پینا رہتا ہے, کیونکہ جب ہم رات کو بھی جاگتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کھانے کا موڈ بن جاتا ہے. رات کو 2 بجے پیزا آرڈر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم کھانا زیادہ کھائیں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی کم کریں گے تو پھر ہم اوور ویٹ ہوں گے, جس سے کہ جسمانی بیماریاں پیدا ہوں گی. اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جسمانی طور پر فربہ ہو اور وہ خوش رہ سکے, موڈ خراب ہوگا لازمی. ایسا بالکل ممکن نہیں کہ کوئی نیند پوری نہ کرے تو پھر اس کا موڈ اچھا رہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہنا, بہت رد عمل دینا, ایک دوسرے کو مجبور کرنا کہ وہ ہماری بات مانے, یعنی ہمارے سانچوں میں ڈل جائے. والدین چاہتے ہیں کہ سارے بچے آسمان کے اوپر درخشاں ستاروں کی طرح چمکیں, اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کریں جو کہ بچے کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور میاں بیوی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. اسی طرح دفاتر میں چونکہ ٹائم لائنز اب بہت فاسٹ ہو گئی ہیں, تو ایک دوسرے سے جو لین دین ہوتا ہے کام کا, اس سے بھی کافی الجھنیں پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو سکلز ہیں وہ بیسیکلی پچھلی صدی کی سکلز ہیں, یعنی جتنی بھی سکلز اگر ہم میں سے کسی نے سیکھ رکھی ہیں تو وہ بھی تازہ سکلز نہیں ہیں. وہ ہم نے پچھلی صدی میں جو کچھ سیکھا تھا وہ آج اتنا کارآمد نہیں رہا. ہمیں نئی سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں نئے سانچوں میں ڈھلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا موڈ خراب سے خراب تر ہوگا, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نشے انوائٹ کریں گے اپنی طرف کہ ہم انہیں اپنا لیں, تاکہ وقتی طور پر کچھ ہمارے موڈ کو سہارا مل سکے. اور یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں, اور وہ ساری چیزیں بالکل مفت کی ہیں جو موڈ اچھا کرتی ہیں. یہ میں آپ کو پھر بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ ساری مفت کی چیزیں کون سی ہیں جو کہ موڈ کو اچھا کرتی ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے موڈ کو اچھا کرتی ہیں وہ بازار میں بکتی ہیں اور بہت زیادہ قیمت ہے ان کی, اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن عین ہمارے دل کے اندر جو مفت کی خوشیاں ہیں ہم ان کو انجوائے نہیں کرتے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.